بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كل شفاعته لكل حبيب الأحوال الرحيم. آج مختصر سی مجلس میں مختصر سی بات میں سے یہی کہتا رہتا ہوں، یاد رکھ لی جائے اور یاد رکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آج جو ہے وہ عورتوں کے متعلق خصوصاً جو ہے ماؤں کے متعلق جن کی اولاد ہے اور یہ سبھی اولاد ہے. آپ کہیں گے یہاں تو مائیں بیٹھی نہیں ہیں، وہ مائیں گھر میں سنتے رہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی ماں ہے اور جن کی بیویاں ہیں تو وہ اپنے بچوں ان کے بچوں کی مائیں ہیں. تو اگر انہوں نے نہیں سنا ہو تو ان کو جا کر بھی جو ہے اس کی تبلیغ کرے، اس مفہوم کو سمجھائے. یہ بہت بڑی اہم بات ہے اور یہ تزکیہ قلب کی لائن سے ہے. وہ یہ کہ عورتیں جو ہے ان کو جو ہے جیسے مردوں کو تزکیہ قلب کی ضرورت ہے، خانقاہی لائن، ذکر، اذکار، معمولات، ویسے عورتوں کو بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مردوں کو ضرورت ہے تزکیہ لائن. اور اس پر ان کو خوب کوشش کرنا چاہیے. ان کے معمولات ہونے چاہیے کہ بھائی فجر کے بعد کیا کریں، عصر کے بعد کچھ کر لیں گے، کچھ ظہر کے بعد کر لیں گے. گھروں میں ہوتی ہے زبانی چیز ہے تو گھر کا کام کاج کرتے بھی وہ پڑ سکتی ہے. وہ کرتے کرتے یاسین شریف پوری ہو جائے گی. کپڑے کا مشین چلاتے چلاتے درود پاک کی تسبیح پوری ہو جائے گی. بہت آسان ہے. وقت نہیں ملتا ہو تو ایسا نہیں کہ بیٹھے قبلے کی طرف، وہ تو اور چیز ہے. نہیں ملتا ہو تو چلتے اٹھتے بیٹھتے. اور پھر تزکیہ قلب کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے پوری بچنے کی کوشش کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا چیز ہے اس کو سمجھ کر گناہوں کی طرف اپنا قدم بڑھائے نہیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ حضرات بھی اپنے گھروں کے اندر یہ باتیں اپنی بیٹیوں کو بھی جو بڑی ہو چکی ہے اور بیویوں کو بھی، اور گھر میں اگر کوئی ماں ہے بوڑھی سوڑھی تو اس کو بھی بتاؤ. اگر کوئی بوڑھی سوڑھی ماں ہے اس کو بھی بتایا اور آخری اوقات میں اس کے حالات بدل گئے، بہت اونچے ہو گئے، تو پھر ماشاءاللہ وہ بہت کمائی کی بات لے کر جائے گی. اور یہ جو ہے اس کے علاوہ دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے. دنیا کا جتنی محنتیں وہ تعبیر لینے کے اندر یا جتنی محنتیں وہ اور پریشانیوں میں گزارتی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تزکیہ قلب والی لائن کو اختیار کر لے. اگر ان کو کہہ دے گا فلانا وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھو تمہارا بچہ سدھر جائے گا، تو بیٹھ جائے گی تصویر لے کر. یہاں میں یہ کہہ دوں کہ یہ وظیفہ وظائف جو ہے منع نہیں ہے، یعنی کوئی اس کو پڑھنا کسی کام کے لیے ممانعت بھی نہیں ہے. لیکن میں نے صرف یہ بتایا کہ افضل طریقے اور لوگ یہاں یہ ہے یہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص مانگے کس سے؟ دعاؤں سے. دعا وظیفے پڑھ رہے مثلاً، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد یہی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قبول کرنا، دینا نہ دینا، ایسا ہے. تو یہ مائیں جو ہے اس میں وقت لگانے کے لیے تیار ہے. اور اگر اس سے زیادہ جہالت بڑھ گئی تو یہ درگاہوں پر جانے کے لیے بھی تیار ہے. یہاں سے کتنی مائیں درگاہوں پر جاتی ہیں. ایک آدمی رات کو بہت دیر کے بعد آیا کسی وقت میرے گھر پر، تو مجھے اٹھایا. اٹھانے کے بعد اوپر سے میں نیچے آیا، کافی وقت گزر چکا تھا. کہا سوری معاف کرنا، مجھے صبح بہت جلدی جانا ہے، پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ تو جانا تو ہونا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں پھول کی چادر چڑھانے کے جا رہا ہوں. دیکھا آپ نے بھی رکھی. تو میں نے اللہ کے بندے تو اس کے لیے میرے کو بھی اٹھایا. جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا ان کو. اب وہ ناراض ہو کر گئے یا پھر کچھ تو کہاں سے ہوں گے. تو ان چیزوں کے اندر تکلیف برداشت کرے. اس سے یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تزکیہ قلب، پھر وظیفے پڑھو، سب پڑھو، لیکن ان وظیفوں کو اختیار کرو. یہ وظیفے نہیں ہیں، یہ معمولات سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو وظیفوں کا نام معمولات تو کہہ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ صورتیں پڑھی، اب یہ جو ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے کسی بزرگ کا بتایا ہوا، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک، اور آپ نے بتایا کہ امتی اس کو پڑھ لے سورج کی طلوع ہونے سے پہلے. اور بھی سی بتائی ہے.
یہ ہے. اور درود پاک کی جو ہم کثرت کرتے ہیں تو اس لیے کہ حضور یہ دلائل خیرات اور یہ کتابیں جو پڑھتے ہیں جو کثرت سے درود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کثرت سے درود پڑھنے پر بہت ہی تاکید فرمائی ہے. اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قصیدہ بلدہ میں قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ یہ آ رہا ہے، درود پاک آ رہا ہے، دلائل خیرات میں یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورتیں جو ہے ان چیزوں کو کرے جو جس کا نام تزکیہ قلب ہے اور وہ پاک صاف بنے. تو میں نے کہا آخرت کا تو فائدہ جنت میں ہو جائے گا، لیکن جو ہے وہ دنیا کا فائدہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا. یہ اولادوں کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں آج کل، کتنے پریشان ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے متعلق شکایت ہے، کوئی کتنے جن لگے ہو، تو کوئی کسی کو لگا نہیں ہے، یہ سب کو ڈرگس لگایا گیا. ہاں وہ جانتے بھی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یوں گلاس توڑ دیتا ہے، یوں. آپ شاید ابھی آج ایک عورت کا ٹیلی فون آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، تو پہچانتی ہے یا نہیں. اس کی طریقہ جائے کہ آپ فال دیکھتے ہو، تو میں نے کہا فال کس چیز کا نام ہے. پھر میں نے کہہ دیا لمبی بات کیے بغیر، اور میں نے کہا بھائی میں تو ایسا ویسا بھی کچھ بخار تاؤ وغیرہ آ جاتا ہے تو مسجد میں لوگ آ کر پانی پڑا جاتے ہیں، تو آپ کو کسی کو بھیج دینا پانی پڑ دوں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگلی بات سنیے، نہ فال دیکھے نہ چال دیکھے، اگلی بات سنیے. اور تم نے ہماری چال دیکھی نہیں اس لیے فال کے متعلق طلب کیا، پتا نہیں کہاں کوئی عورت ہوگی. تو آج بھی یہ ٹیلی فون آیا ظہر کی نماز کے بعد. تو یہ ساری چیزوں میں پڑھنے سے پہلے تزکیہ قلب کر لے گا اپنا. ماشاء اللہ 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ عورتیں پڑھیں، گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے کو مقدم رکھے. اس لیے کہ ایک عورت اگر جو ہے 10,000 رکعت نفلیں پڑھتی ہے، لیکن اگر وہ ایک نظر بد کرتی ہے تو وہ سب پر چھا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک عورت 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتی ہے، لیکن وہ نظر بس کے اندر سے تزکیہ قلب ہے. فرمایا اس کا ایک 2 رکعت پڑھنا اس کی ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے بڑھ کر ہوگا. یہ چیزیں ان چیزوں کے اندر. اور حق تعالیٰ جل شانہ اپنی نیک بندیوں کی بہت قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے. دنیا کے اندر انسان جیسا دکھا نا فطری طور پر ہے نا، عورتوں کی قدر کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے کہ وہ کمزور ہے، یہ کمزور صنف ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ادھر ادھر بیٹھے ہیں، کسی عورت کو جگہ نہیں ملی تو آپ کھڑے ہو گئے. چلیے اگر نیت نیک ہے تو ثواب ملے گا، اور اندر اگر ڈالم ڈول ہے تو آگے بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے. میں چلتے چلاتے دیکھ دیا تو یہ صنف نازک ہے. یوں بھی عام طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دقت رکھی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کی یہاں بھی عورتوں کی بہت قدر ہے. قرآن پاک میں تو یوں فرمایا فاستجاب لهم انی لا اضیع منکم من عمل من ذکر او انثی، مرد عورت کسی کا میں عمل ضائع نہیں کروں گا. اور چیزوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کچھ زیادہ ہی متوجہ ہے. وہ تھوڑا کر لیتی ہے بہت بن جاتا ہے. اب دیکھو ان کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا ہے، اور چیزیں جو ہے باہر کی مردوں کے لیے وہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن گھر میں بیٹھے اگر نماز 5 وقت کی ٹھیک اپنے ٹائم پر پڑھ لے، مردوں سے زیادہ ثواب کما لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہے. یہ مجھے حدیث پاک میں آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کتاب التعبیر میں. بخاری کے ابواب ہے، اس میں ایک باب ہے کتاب التعبیر، یعنی خوابوں کی تعبیر کا بیان ہے پورا. یہ بخاری شریف کی جلد ثانی میں آتا ہے یہ کتاب التعبیر. یعنی خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے. یہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کی تعبیروں کو بیان کرتے ہیں تو ساری احادیث پاک سے ہی انہوں نے استنباط کیا. مستقل ایک باب ہے کتاب التعبیر کا بخاری شریف کے اندر. اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. پھر کسی ایک تعبیر کے اوپر سے جو فقہا ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو اخذ کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی برا خواب دیکھے تو فرما کسی کو نہ کہے، اپنے متعلق ہو یا کسی کے متعلق. ہم جیسا ہے نا ایسا نہ کرے. ہم لوگ تو بہت ہی نادان ہیں. کسی کو دیکھا کہ تم مر گیا تو ہونے کی مطلب جو مری جو تم بھی بیچارے کے 4 دن کا کھانا حرام کر دیا، سارا گھر میں ہاف جو میں جہالت ہے. سرکار نے کیا سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی برا خواب دیکھے اپنے متعلق یا کسی کے متعلق، کسی کو بھی نہ کہے. کسی کے متعلق ہو تو کسی کو بھی نہ کرے، اس کو بھی نہیں کہے. اور اپنے متعلق ہو تو بھی گھر میں کسی سے عرض نہ کرے. یہ آج تو جہالت ہے، عورتوں میں تو بہت جہالت ہے. بھائی اصل میں وہ میں نے کہا وہی دور ہے دین سے دوری. جب کسی خواب دیکھا
تو فوراً ٹیلیفون کی بیل آئی تھا میں خواب جو ہوں کہ ساری ماں سے مری گئی تو نکل لیوا گئی. اب مولوی صاحب کی پریشانی اس کی دیا تھا بھائی. آگے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا حدیث پاک میں کتاب التعبیر میں. یہ جب برا خواب دیکھو اپنے متعلق کسی کے متعلق کبھی ذکر نہ کرو. اچھا خواب اگر کسی کے متعلق دیکھو تو اس کو دے دو کہ آپ کے متعلق میں نے بشارت دیکھی ہے بہت ماشاء اللہ. اپنے متعلق دیکھی ہے تو اس میں بھی ہر ایک کو کہنا نہ پھرے بلکہ عقل مند آدمی سے بیان کرے تاکہ خواب کی کیا ہو جائے صحیح تعبیر مل جائے گی. اور پھر کسی اور اگر کوئی عمدہ خواب ہو تو ریاکاری کے زیادہ پیدا ہونے کا سامان ہو جائے. لیکن پھر بھی ریاکاری سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کہ کسی عقل مند سے معبد سے بیان کرے نہ کرے, ضرور کرے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ. تو یہ کتاب التعبیر کے اندر ساری چیزیں خود اپنے خواب بیان کیے ہیں. میں نے آج یہ خواب دیکھا, آج یہ خواب دیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر خواب تو سچا ہوتا ہے. اور بات چیز ایسی ہوئی خواب میں دیکھتے آپ کچھ اور تعبیر اس کی آپ خود دیتے ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور حضرت عمر کو دیا, میں نے وہ دودھ کا پیالا. تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا تعبیر فرمایا اول تو کہا علم دین. عمر رضی اللہ عنہ علم دین بہت ملے گا یہ ہے. تو ایسے بہت ساری امام بخاری نے جو ہے بہت کتاب التعبیر کے اندر بہت ساری بات. تو وہاں ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقدر صاحب بہت بڑے ہیں, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس روایت کے راوی ہیں, روایت کرتے ہیں یعنی عن زید بن ثابت. اور وہ روایت کیوں کرتے ہیں کہ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت صحابیہ تھی انصاریہ عورت. میں نے کہا اللہ پاک کی کتنی قدر ہے عورتوں کی, کوئی کہہ رہا تھا. ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خود بیان کرتی ہے اپنا قصہ جس کو زید بن ثابت روایت کرتے ہیں. بخاری میں امام بخاری نے روایت کیا کہ یہ مہاجرین لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انصار نے ان کی نصرت کی. تو اس وقت جب مہاجر لوگ آ گئے تو نہ گھر ہے نہ بار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تنہا کپڑے بھی نہیں تھے بیچاروں کے پاس صحیح کسی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے انصاروں کو بانٹ دیا. لیکن کیا تارا یعنی آپ نے کیا قرآن اندازی کی. یہاں سے قرآن اندازی کا جواز کا ثبوت ملتا ہے. قرآن اندازی یعنی چٹھی نکالنا کہتے ہیں نا, چٹھی نکالنا کیا کہتے ہیں اس کو, چٹھی نکالنا ہی کہتے ہیں. چلو تو ٹھیک ہے. تو قرآن اندازی کی تو ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رہنے کے لیے ہماری حصے میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے. عثمان عفان نہیں, عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی. وہ کہتی ہے تارا لنا عثمان بن مظعون ہمارے حصے میں آئے تو ہم لے گئے ان کو اپنے گھر ہمارے سو اور ان کو رکھا. اب وہ جیسے اور اتنی قربانیاں دی ان انصاریوں نے کہ جو کھائے وہی کھائے, کوئی یعنی اچھے سے ان کا گھر جہاں پردہ کرنے کا وہ پردہ بس اور کچھ نہیں. کھانے پینے کی چیزوں کے اندر زمین باڑی کھیتی بیپار تجارت میں بھی یہ بلکہ بعضوں نے کہا تمہارا زیادہ ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی زائد عورتیں ہوتی تھیں تو بعضوں نے اپنی عورتوں کو کیا کر دیا. وہ جو مہاجر نے جس طرح چاہا پسند کیا, ایک عورت کو طلاق دی, عدت گزاری کی منظوری کا کرا ہے. کتنی بڑی قربانی. تو کہتے عثمان بن مظعون ہمارے گھر آئے, لیکن کہتے اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ آئے بیمار ہو گئے, بہت سخت بیمار ہوئے, بہت سخت بیمار, بڑے جلیل القدر نیک آدمی. ام العلا رضی اللہ عنہ کی ہمارے گھر میں جو ایک چراغ تھا, سکرات کا عالم آیا اور وہ قبض ہو گئی, انتقال ہو گیا ان کا. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریہ عورت کی مجھے بہت غم ہوا ہمیں اتنے نیک اور ذیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس غم میں تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو آپ دلی سے تشریف لائے میرے گھر کے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہاجر بھی آئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ یہ عثمان جو ہے آخرت کے اندر آخرت کما گئے, کھلا صحیح ہے, اللہ نے ان کا بہت اکرام کر دیا, آخرت کما گئی. جنہوں نے اللہ رضی اللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ سوال کیا ام العلا سے, تمہیں کیسے معلوم ہوا, تم علامہ الغیوب, تم نے آخرت کو جھانک کر دیکھ لیا, تم نے کیا کیا کس طریقے سے. تو کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے اعمال وغیرہ سے یعنی وہ بہت نیک تھے. کہا کہ سنبھل کر بات کرو کسی کے بارے میں. دیکھا آپ نے
امید رکھو، لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا اکرام کر لیا، اس سے جنت پہ پہنچ گئے، تمہیں کیا معلوم؟ اور آگے جو لفظ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلاصے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہاں بہت کسی نے بات اٹھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، آپ تو نبی آخر الزمان، لیکن کہا کہ یہ اصل میں آپ نے جو یوں فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، یعنی مجھے کن کن مراحل سے وہاں گزرنا پڑے گا وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جنت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے امت کے بارے میں کیا سوالات ہوں گے، کیا ہوں گے، ہے نا، مجھے معلوم نہیں۔ اور ایک دوسری توجہ جو وہ بڑی اچھی شاندار لگی مجھے، میں پہلے آپ کو بتا بھی چکا ہوں، محدثین نے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ مائی بھی بولا کہتے ہیں جب اللہ جل شانہ کی جو ہے عظمت و جلالت سامنے جب آ جاتی ہے تو آدمی کو اپنا آخرت کے اندر جنتی ہونا کوئی یاد نہیں رہتا ہے، نبی کو بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ عظمت الہی اتنی ہے، یہ تو ہمارے لوگ جانتے نہیں۔ جبریل علیہ السلام کے اوپر جب عظمت الہی ہوتی تھی تو آتا ہے کہ ان کا ایک پر ایک دنیا کے ایک کنارے پر دوسرا، لیکن جب عظمت الہی جائے تو سگڑ کر چڑیا کی طرف ہو جاتی تھی عظمت الہی۔ تو سب سے زیادہ عظمت الہی کس کے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ مثال جو دی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب کہا کہ آپ جو ہے کسی پنجرے کے اندر شیر ہو، اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے زو کے اندر، ہے نا، اور حضرت تھانوی نے تو زو کا لفظ نہیں بتایا بچہ، لیکن انہوں نے یہ کہا پنجرے میں شیر ہو، آپ دیکھنے کے لیے گئے، معلوم ہے کہ وہ بالکل بند ہے، آپ کو یقین ہے کسی صورت میں نکل نہیں سکتا ہے، کیش ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا پہرا ہے، وہ بالکل بند ہے، اور وہ کئی سالوں سے اندر پڑا ہوا ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، لیکن ہے نا بالکل وہ نکل نہیں سکتا۔ لیکن اس کے پاس آپ گئے اور ہاں ہو گیا تو پیچھے بھگے گا نہیں انسان، بھگے گا نہیں، تجھے کیوں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کبھی نکل نہیں سکتا ہے؟ وہ سب سے جو ہاؤ گیا نا تو کچھ خبر نہیں تھی۔ عظمت تو حق تعالیٰ جل شان کی عظمت جب سامنے آتی ہے، میں نے کہا جبریل سے کر چڑیا ہو جاتے علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عظمت تھی، اس لیے فرمایا ما ادری ما یفعل بکم، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد کے مراحل کا حضور کو بھی کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ نے یہ فرمایا تو ام اعلیٰ کہتی ہے یہ کلمہ سننے کے بعد جو میں نے یوں کہا کہ اللہ نے ان کا اکرام کر لیا، میں نے کہہ دیا کہ اب کی بار میں کسی کی بلائی بیان نہیں کروں گی، یعنی اس طریقے سے اس کے مرنے کے بعد کوئی جنتی ہوا، پھر بات نہیں اور رنجیدہ ہوگی۔ اب تعالیٰ جل شانہ نے رنجیدہ ہونے کا مقام تھا اور یہی چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کا غم اتار رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ رات کو سو گئی اور آسمان میں مضمون ان کے خواب میں آئے اور وہ جنت کے کنارے پر مزہ کر رہے ہیں، پھر صبح ہوئی خواب بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اب ٹھیک تو نے کہا، اب ٹھیک تو نے کہا، کیونکہ اب خواب کے اندر، کیونکہ مسلمان کا خواب تو نبوت کا 46واں جز ہے، اس کا بھی سمجھاؤں گا یہ، اور خاص کر کے صحابہ اور صحابیات کا خواب، تو کہا اب ٹھیک تو نے کہا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا، اور عمل کے اندر محدثین نے تصحیح کی کہ ان کا ایک بیٹا تھا جن کو وہ چھوڑ گئے تھے، صدقہ جاریہ بہت دین کا کام کیا کر رہا تھا، فرمائی۔ تو بہرحال مجھے دیکھنا اور کی کتنی قدر ہے اللہ جل شانہ کی، قدر ہے نا، ایک ذرا ان کے دل پر یہ ہوا کہ یہ چیز میں نے کیسی کہہ دی، چیز تو برابر تھی اور آئندہ اسی پر اس کو عمل کرنا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے بر وقت کیا کر دیا، ان کے دل کو خوش بھی کر دیا۔ عورتوں کے اوپر حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بہت متوجہ ہے، لیکن لینا چاہے تو نا، نہیں لینا چاہے تو پھر ہے نا، پھر تو ایسا ہوتا، پھر تو اس کے مقابلے میں روایات کے اندر یوں آتا ہے نا کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا، زیادہ۔ کچھ سوال بھی کیا کیوں، اس وقت دو باتیں بتائی، ایک تو جو ہے اپنے شوہر کی کیا ناشکری کرتی ہے، یعنی جتنا بھی کھلاوے پلاوے لیکن اس کے بعد کیا کہے کچھ نہیں ہے نا، ساری زندگی وہ کپڑے پہناتے رہو، تذکیہ کل بنیت کے تیرا گھر میں ہوں لو بیٹ چھیترا رہے، بیٹ ٹھیکرا، دو چھیترے اور دو ٹھیکرے کا مانا دو برتن، حالانکہ اتنے برتن کتنی تو توڑ دی اس نے، کیونکہ دو ٹھیکرے اور دو چھیترے، 25 پاؤنڈ کا سوٹ پہننے کے بعد بھی کیا کہتی ہے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا نماز کے باوجود بھی، مشکوٰۃ شریف کی آیت ہے جو ہے یہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مخالف سائٹ یہ ہے، لیکن رحمت بھی بہت متوجہ ہے۔ اگر یہ تذکیہ قلب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دین کا کام کیا ہے،
موجودہ دور کے اندر ایسے آپ کو کم کیا بلکہ کم ہی ملیں گے، ایسا کہہ دوں. حق تعالیٰ جل شانہ علام الغیوب ہے. یہ ایک سفر کے اندر گئے تو 90,000 مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے نا. اور یہ اجمیر کے قریبی کا واقعہ ہے. جی ہاں، 90,000 90,000 2-3 دن میں یہ، اور سارے لوگ عاشق ہو گئے. اور تبھی یہی بنیاد ہے ہندوستان میں اسلام پھیلنے کی. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. ان لوگوں سے پہلے تمہارے میرے 36 باپ دھوشیلا، آپ بھی آ گئے، اس لیے جو پاکستان میں تو اسی میں ہیں، الگ تھوڑا سا تالی کو اٹھا کر دیکھ لو. یہ اس لیے تو ابھی بہت سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ رسم بھی چل رہی ہے، اور بعد وہ نام بھی چل رہے ہیں، ہے نا. ہاں، ایک کا نام تھا رگھوناتھ، تو رگھوناتھ مسلمان کے ناموں کے اندر ہے نا. تو ان کے ذریعے سے یہ کام کر کے سفر کر کے لوٹے گھر گئے، سیدھے اماں جان کے پاس پہنچے، ہے نا. ہماری طرح نہیں، ہم تو پہلے بیوی کے پاس جا رہے، پھر اماں جان، یا بیوی کے پاس جا رہے تو بھی اچھا ہے، چلو وہ بھی ایک کام کیا. لیکن نہیں، ہم تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں کہ ہوٹلوں میں گھومتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، پھر شام کو جا کر کے اماں کو ملے. جیسے پہلی اماں کی ملاقات ہوئی تو اماں جان کو ملے، خواجہ معین الدین چشتی جاتی ملا، اور بہت خوش تھی. اور کہا اماں جان آپ کو خوشخبری سناؤں. کہا کیا؟ کہا میں سفر میں گیا، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے بیٹے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے یہ کام لیا. تو کہا کیا بولا؟ اس کو چپ رہے، کیا بولا؟ دوبارہ بول. کہا اماں جان اتنا بڑا کام ہوا، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، تمہارے بیٹے سے اللہ نے یہ کام لیا. اور کہا اس لفظ کو بدل، تمہارے بیٹے سے نہیں، تمہاری ماں سے اللہ نے یہ کام لیا. کیونکہ معین الدین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو، اے معین الدین تجھے معلوم ہے تو جب حمل کے اندر تھا تو میں ایک مکروہ تنزیہی بھی کرنے سے بچتی تھی، اور جس دن سے تو پیدا ہوا مجھے یاد ہے کسی بھی دن میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے. اور پہلے میں نے دائیں پستان یا رائٹ سائڈ سے، پھر بائیں پستان سے. اگر تم وہاں سے پیٹ تیرا بھر گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا میں نے، اس دودھ کو نکال دیا. کبھی تجھے میں نے بالغ ہونے تک کھانا بغیر وضو کے نہیں کھلایا ہے. میں 24 گھنٹہ باوضو رہتی ہوں، تیرے منہ میں لقمہ بنا. اور میں ہر وقت یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو اپنا بنا. تو یوں نہ کہ تجھ سے اللہ نے کام لیا، اللہ نے میرے سے کام لیا، میری وجہ سے. ماں کو کہنے کا حق ہے نا، اور ایسا کہنا چاہیے تاکہ بچے کا دماغ بھی درست ہو جائے. دیکھا آپ نے، جب ماں بغیر وضو کے دودھ نہ پلائے بچے کو، ارے کھانا تک نہیں کھلائے، تو پھر بچہ خواجہ معین الدین چشتی بنتا ہی ہے نا. اب یہ نہیں کہا جائے کہ ہر ماں ایسی کہے آج تو کہاں کرے، آج تو تھوڑا کر لے تو بھی کافی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھی جائے تو یہ چیز مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جوان مائیں ہیں، بچے تو جوانوں سے پیدا ہوتا ہے نا. اب یہ نیوز میں بڑا 60 سال کے بعد کسی کا بچہ پیدا ہوا، میں نے آج اخبار میں دیکھا. لیکن وہ ان کا ہے نا، تو بھی پتا نہیں کیا ہوگا، گڑبڑ سڑبڑ وہ ہے نا. لیکن جو بچوں کو پیدا کرنے کا زمانہ ہے وہ کون سا؟ جوانی کا. اس میں عورت کے اعضاء تندرست کبھی ہوتے ہیں. 24 گھنٹہ وضو میں رہنا آسان ہے، 24 گھنٹہ وضو میں رہنا آسان ہے. اور اگر کوئی نہ بھی رہ سکے تو کم از کم گناہوں سے تو بچ جائے. لیکن اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ. بھائی یہ ہے، اگر ماؤں کا تزکیہ ہوا یہ، اور اگر نہیں ہوا تو ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، اولاد بھی پریشان. یہ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ تو وہ ہو جائے گا کہ ایسی مائیں ہے نا، ایسی مائیں ایسی ہوگی جن کی اللہ آخرت میں قدر کریں گے. ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آپ نے ابھی سنی. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت نیک اور دیندار بادشاہ گزرا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھا. بادشاہوں کے نام کے ساتھ اکثر رحمۃ اللہ نہیں آتا، لیکن ان کا جب نام آتا ہے کتاب میں تو ریخ اوپر ضرور آتی ہے. سلطان محمود غزنوی، ان کی ایک بیٹی تھی، بہت محنت کی، ماں نے بھی بہت محنت کی بیٹی پر، اور باپ نے بھی بہت محنت کی. آج تو محنت ہی کہاں ہے، آج تو بیٹیاں باہر جائے حیوان کی طرف پھرتی ہے. ماؤں کہا جائے تیری بیٹی ایسا رہتا ہی نہیں، دس از مائی بزنس، آپ کو کیا بولنے کا حق، بس. تو پھر مار کھاؤ، مائی بزنس تو مائی ڈنڈا ہے نا. مائی بزنس تو ہاں. ایک انگور کا باغ تھا گریپس کا، تو وہاں ایک آدمی گھس گیا بغیر اجازت کے اور انگور توڑ کے کھانے لگا.
تو باغ کا وہ داروغہ مالک تھا، جو رکھوالا تھا، وہ ڈنڈا لے کر مارنے لگا زور زور سے. تو کہا کیوں مارتا ہے؟ یہ میری مقدر میں ہے. کہا ڈنڈا بھی تو تیرے مقدر میں ہے نا. کھا ذرا کھا، تیری مقدر میں ہے. گریپس کھا، ڈنڈا بھی، گریپس بھی کھاتا جا، ڈنڈا بھی کھاتا جا. لاجواب ہو گئے. اور بھاگ گیا، کیا کھائے گا، دونوں مقدر میں ہیں. تو بھائی آگے بات سننے گیا ماؤں کو، یہ مائیں کیسی ہے؟ اب خود ہی ساری زندگی پر پریشان ہونا ہے، ساری زندگی پر کسی چین آرام نہیں. دنیا میں یعنی یوں ہو گیا خسرت دنیا والآخرہ. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہوتے ہوئے اس لیے رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بیوی رانی تھی لیکن عجیب، تہجد گزار، اور پھر جگہ نماز اور گناہوں سے بچنا، اور بہت ساری ان کے اندر جو بیٹی ایک ہی تھی. اس کے لیے ماں جیسی ویسی نکلتی ہے نا. میرے اکثر تو ماں کو دیکھ کر جو ہے وہ بچے پک اپ کرتے ہیں. یہ اگر ہم ننگے گانے فلمیں سنیں گے تو بھی ایسا ہی کرے گا. اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہم صبح میں نماز نہیں پڑھیں گے تو بچہ کیسا پڑھے گا، ہے نا. یہ برڈ دیکھا، برڈ ہندوستان میں برڈ ایک کا درخت آتا ہے، یہ دیکھے نہیں کون سے گاؤں کیا تو ہر گاؤں میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں برڈ، بہت بڑا درخت ہوتا ہے شہر میں. اس کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ سرخ سرخ لگتے ہیں، ٹیٹے بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں وہاں؟ ٹیٹے. بہت بڑا درخت ہوتا ہے، بہت بڑا. جی. تو اس کے متعلق گجراتی زبان میں ایک ضرب المثل ہے. ضرب المثل کہوت ہے، باپ جیسا بیٹا ور جیسا ٹیٹا. باپ جو وہ بیٹوں میں، ور جو ٹیٹو، ہے نا. سمجھ گجرات وہ پہلے میں سن رہا تھا بچپن میں. اب میرا کتاب پڑھنے میں سمجھ آیا کہ یہ بوڑھے لوگ شاباش سے تمہارے اوپر ٹکڑے عجیب ہے نا. تو جیسے ماں باپ کی ویسی اولاد نکلے گی. ہاں اگر ماں صبح میں سوئی ہوئی ہے تو بچی کا کیا تذکیہ ہوگا، ہے نا. ہاں ماں بچوں کو دیکھ کر غلط کام کر رہی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی بات کرتی ہے جو قابل اعتراض ہے، بے پردگی ہستی ہے پراؤں کے ساتھ، تو بیٹی بھی یہی سیکھے کہ مجھے بھی بعد میں شادی کر کے یہی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ بات کرنا ہے. ارے سمجھ آ رہی بات؟ میرے عزیز دوستوں، وہ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے صلی اللہ. تو میں نے کہا سلطان محمود غزنوی نے بیٹی کی ماں باپ نے میرے کو بڑی تربیت کی. بالغ ہو گئی لڑکی، اور گھر میں ایک بھتیجا تھا لیکن باقاعدہ، کیونکہ بادشاہ کا گھر تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، باپ. وہ لڑکا ویسا تھا جنہیں ان کا سگا بھتیجا. تو ان ماں باپ کے خیال میں یہ آیا کہ یہ لڑکی کو ہم نے پالا ہے تو لڑکی کی شادی اسی سے کر لے گا اگر لڑکی مان جائے تو. لیکن پھر ماں باپ نے مشورہ کیا کہ لیکن لڑکا جو ہے اس کوٹی کا نہیں ہے، اتنا بنا ہوا نہیں ہے اعمال کے اعتبار سے یہ بیٹی کے قابل ہو، گڑبڑ ہو جائے گی. تو انہوں نے سلطان محمود غزنوی نے اپنی بھتیجی کو بھیج دیا، سلطان حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بھیجا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خانقاہ میں بھیجا. وہیں رہو، اور ان سے کہلوا دیا کہ حضرت، ہے نا، بادشاہ تو بادشاہ لیکن حضرت کی ضرورت پڑتی ہے کیا حضرت. تو خواجہ صاحب نے سنا ٹھیک ہے بھیج دوں، یہاں رہے گا، ہم اس کی تربیت کریں گے. خواجہ صاحب نے اس کی تربیت کی بہت سدھارا، اور اس کے بعد اس کو معمولات وظائف دیے، پنجگاہ نماز، یہ اس کے قلب کی طرف نگاہ کی. پھر اس کو گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے گھر بھیج دیا. گھر بھیج دیا، دیکھا تو بہت اعلیٰ درجے کا ایک نمازی ہو یہ. تو پھر ماں باپ نے سوچا سلطان غزنوی نے اور ان کی بیوی نے کہ اب ٹھیک ہے. تو بیٹی کو پوچھ لیا تو بیٹی خوشی ہو گئی، ٹھیک ہے گھر کا آدمی یہ دکھا والا ہے. شادی کر دی. شادی کرنے کے بعد تھوڑے دن کے بعد پھر اس نے انگڑائی لی، یعنی تھوڑا آؤٹ لائن بچی کے ساتھ، کیونکہ جہالت تھی اس کے اندر، جہالت تھی. تو اس جہالت کی وجہ سے پھر وہ شادی کے بعد اب سلطان محمود غزنوی اور ان کی بیوی کو کچھ خبر نہیں کہ شیرا چل رہا ہے داماد بھتیجا. لیکن جو بیٹی تھی اس کی تربیت کی تھی، اس نے اس پر اکیلے میں بیٹھ کر بہت غور کیا کہ یہ یہاں رہا. پھر اس کی اصلاح کے لیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس بھیجا. بہت بڑے بزرگ ہیں وہ سبھی لوگ، اس کے ان سے بیعت تھے اور معلوم تھا ان کا فیض. لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں خواجہ ابو الحسن خرقانی کی یہاں ان کی تربیت کے اندر ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی. وہ کہتے اخلاق اور عادات
بہت غور کر کے بیٹی کتنی ہوشیار ہوگی. تو اس نے کیا کیا، اسے جھگڑنے کو چھوڑ کر اس نے خود ہی اس کا تزکیہ طلبہ کرنا شروع کیا، نرمی سے، اخلاق اور آداب. چند مہینوں کے اندر وہ ایسا بن گیا، اس طریقے سے بن گیا کہ پہلے سے تھا اس سے بھی بہت آگے بڑھ گیا. ماں باپ بھی تعجب کرنے لگا. لیکن یہ بیٹی کو یہ دولت ملی ہوگی، مائی کے پاس یہ دولت نہیں ہے تو بیٹی کے پاس کہاں آئے گی؟ اور پھر بیٹی جب دوسرے گھر میں جائے گی تو اخلاق اور عادات کا اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے بھائیو، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا عورتوں کی بہت قدر ہے. امر اللہ کا واقعہ آپ نے سنا، کتنی قدر ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی آخرت کے اندر جو ہے یعنی اپنی رحمت عطا فرمائے. اور یہ سلطان محمود غزنوی کی بیٹی اور ان کی بیوی سلطان کی. تو بھائی ان سب چیزوں کا خلاصہ اتنا ہے کہ جیسے مردوں کو تزکیہ قلب کی ضرورت ہے، عورتوں کو قلب تزکیہ کی بہت ضرورت ہے، اور وہ کرے گی تو بہت آگے بڑھ جائے گی. یہ بھی بات ہے. عورت اگر کرے گی تو مرد سے کام اتنا جتنا محنت مرد کرتا ہے اتنا جو اگر عورت کر لے گی تو مرد سے آگے بڑھ جائے گی. اللہ کی رحمت ہے. میں نے کہا نا سلم کے نازک کے اوپر خدا بند قدوس کی رحمت ہے، آگے بڑھ جائے گی. اور بہت ساری مثالیں ایسی دیکھی ہم نے کہ شوہر لوگ پیچھے رہ گئے لیکن عورتیں بہت آگے ہیں. اب دیکھیے بہت سی مرتبہ بعض عورتیں جو ان کا تزکیہ قلبہ ہوتا ہے تو باہر نکلتی ہے تو برقع پر برقع پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں گلوس ہے، یہ ہے وہ ہے. اور وہ شوہر کو دیکھو تو وہ پینٹ پہنتا ہوا پہنا ہوا یہاں سے جو ہے بالکل بھی کھلا ہوا ہے اور ادھر دکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ بیچاری ہے جو اوپر سے نیچے نہیں دیکھ رہی. یہ بڑھی ہوئی ہے نا. لیکن عورتیں ایسی عورتیں آہستہ آہستہ اس کو قابو میں لاتی، آہستہ آہستہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اس لیے بھائیو یہ مضمون ہمارے لیے مفید یوں ہوا کہ ہماری بچیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. تزکیہ قلب کی دولت ماں باپ مل کر ان کو دے دے. کب دے دے؟ شادی ہونے سے پہلے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی جوش میں قسم کھا بیٹھا، اس کی بیٹی کا کہیں مانگا نہیں آ رہا تھا. تو میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت دے دوں گا. کبھی کہتا ہے جوش میں آدمی، قسم خدا کی. اب وہ بیٹی کا مانگ رہا ہے تو پھر اس نے سوچا، اس کو یاد دیا، ہاں اب ساری دنیا کی دولت کے اندر تو تیرے پاس تو ایک پیسہ ایک ٹکی کے برابر بھی نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل قدر صحابی، ان کے دروازے پر ایک آدمی گیا اور کہا کہ خادم کو کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہو کہ تمہارا بھائی آیا ہے اور وہ ورثہ مانگ رہا ہے. بھائی تو مجھے اپنا دینا پڑے گا. کہا کہ کسے بھائی، کس سے سوچا؟ کہا جاؤ خادم سے کہا بہت آؤ، خود بھی باہر نکلے. تو اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو کہا کہ یہ سب کی فہرست بنا لو، پھر جو تمہاری حصے میں آئے گا تم کو دیں گے. ایک لڑیا بھی نہیں آنے گا بیچارہ. اچھا سب بھائی ہیں نا، تو جیسے تو مانگتا ہے تو ان کو بھی دینا ہے، تو سب کی فہرست بنا لو کتنے کروڑ ہے، پھر جو تیرے حصے میں آئے گا. سمجھے؟ یہ عقل مندی کی اور علم کی بات. تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ آدمی پچھتا ہے تو کسی نے کہا جاؤ اس وقت بڑے عالم امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کہ کتنے دن شادی کو بات نہیں ہے؟ تو بتایا ایک مدت ہے اور میں دیر بھی کر سکتا ہوں. کہا اس میں تزکیہ قلب کرا دو ان کو، اور جس دن جاوے ہاتھ میں مسلح بغل میں قرآن، ساری دنیا کی دولت دیں گے. تزکیہ قلب اس کا قلب، کیونکہ یوں ہی ہاتھ میں مسلح اور قرآن دینے سے نہیں ہوگا. وہ تو بہت سارے دیتے ہیں آج کل مسلح تو، لیکن وہ مسلح کیا ہوگا؟ مسلح کہیں یاد مانگوں کے ہی نہیں بے ہوا، اور نماز پڑھی سی بھی نہیں پڑھی، قرآن پاک کو پتہ نہیں. تو خالی مسلح امام شافعی رحمۃ اللہ کیا کہا، پہلے اس کا تزکیہ قلب کی دولت دو کسی عورت کے بعد بیچ کر، یا اگر وہ تم کو جو بھی میسر آ سکے کامل. جب کامل تزکیہ اللہ اللہ کرنے والی ہو جائے، مراقبہ بھی، ہاں یہ مراقبہ بھی ہے عورتوں کے لیے. عورتوں کا مراقبہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر عورتیں مراقبہ کرتی ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ بہت کم مرد ہے جو ایسا حاصل کر سکتے ہیں. 70 کی تو بات نہیں کرتا ہوں، بعض اولیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت کم ایسے مرد ہیں اگر یہ مراقبہ کرتی ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے، اور یہ ان کو دولت 6 مہینے میں نصیب ہو جاتی ہے. لیکن وہ کرنا چاہے تو نا. آج تو یہ پوچھیں گے تمہاری کھچڑی کیسی ہے، تمہاری بریانی کیسی ہے، اس کا تو سارا چرچا چلے گا. لیکن 6 مہینے کے اندر اگر وہ مراقبہ کرنا سیکھی تو یہ دولت رسول. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم تزکیہ قلب کی پوری دولت، اور تم اس پر ہی آ جائے، مراقبہ معمولات سب کچھ، اس کی نگاہ وغیرہ سب پاک ہو جائے،
شادی کرو قرآن پاک ہاتھ میں اور بغل میں مسلح دیگر روانہ کر دو بس. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، سب کی ہے نا، ان کو ہمیں شادی کرنے سے پہلے یہ چیز ادا کرنا ہے. آپ کہیں گے اماں جان پہلے سے نہیں آئی ہے تو کیا کرے تذکیہ لے کر، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں. میں نے مار جھوڑ کر نہیں، ڈنڈا مار کر اس زمانے میں کوئی کام بننے کا، اس زمانے میں شریعت نے منع ہی کیا ہے. ڈنڈے سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، ڈنڈے سے کام نہیں ہوتا ہے. یہ آج کل کا لفظ میں گیا اس کو اڑا دو، آج کل نہیں، ہمیشہ. اس کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو جو ہے دین کے اوپر لاؤ، اور یہ ساری باتیں ایک ہی مجلس میں تو نہیں ہو سکتی ہے. تو بھائی مضمون، آج کے مضمون کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا نا. اس کی کوشش کرنی چاہیے بچیوں کو بچپن سے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو